السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں جس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ نہیں، قرآن سے جو تعویذ ہے وہ پہننے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، اور وہ تعویذیں نہیں پہننی چاہیے جس میں کچھ بیکار کی الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی ہوں، وہ منع کیا جاتا ہے نا۔ قرآن سے پہننے میں کیا دقت ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ کسی کی اپنی ذاتی رائے ہے، اور اس میں قرآن اور حدیث سے کچھ بھی حوالہ یا ریفرنس نہیں دیا گیا۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت جو حدیث کی کتابوں میں جمع ہے۔ انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یعنی کہ دلیل سے بات کرو اگر تم سچے ہو۔ اب دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ اب اس میں جو باتیں بیان کی گئی تعویذ سے متعلق، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی جس سے پتہ چلتا ہے تعویذ لٹکا سکتے ہیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا فلاں حدیث میں یہ بات کہی گئی جس سے پتہ چلتا ہے تعویذ لٹکا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ بس اپنا ایک لاجک دے دیا گیا جس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت اسلام میں، یعنی بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اب ذرا ہم لوگ غور کرتے ہیں کہ تعویذیں لٹکانا چاہیے نہیں لٹکانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ وہ اٹھنے سے لے کے سوتے وقت تک الگ الگ موقع کے لیے وہ دعائیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر و اذکار پڑھتے تھے۔ پتہ ہی چلا کہ فائدہ پڑھنے سے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ لکھ کے لٹکانے چپکانے سے ہوتا ہے، ایسے عمل وہ بھی کرتے، پر نہ انہوں نے ایسا کیا نہ انہوں نے ایسا کرنے کے لیے لوگوں سے کہا۔ کوئی بھی قرآن کی آیت یا کوئی ایسی کوئی حدیث دکھا اس میں اللہ کے رسول نے خود کہا کہ یہ تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے، تم اس کو قرآن کی اس آیت کو ایسے لکھ کے یہاں لٹکا لو اور میں بھی لٹکاتا ہوں وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد چونکہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا کلام ہے تعویذ میں، وہ الگ بات ہے کہ لا علمی کی وجہ سے لوگ اصل میں جاتے ہیں اپنے حساب سے، ان کو لگتا ہے کہ بہت پہنچے عامل ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، حضرت جی ہیں، بابا ہیں، پیر ہیں، اور عامل صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ دے رہے ہیں تو مطلب قرآن کی آیت ہی اس میں ہوگی، دیکھتے بھی کئی بار نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا، بس ان کو لگتا ہے قرآن سے بنا کر کے دیا گیا اور لٹکا لیتے ہیں، مطلب بس یہی ہے لا علمی کی وجہ سے۔ خیر چلیے، آپ کی نیت ہے کہ اس میں اللہ کا کلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر مسلمان کے گھر میں پورا کا پورا قرآن ہی رہتا ہے، جب پورا قرآن ہی جن شیطان سیر کو بھگا نہیں پا رہا ہے تو چھوٹے سے کاغذ میں کچھ آتے ہیں ہم لوگ لکھ کے لٹکا لیں، کہیں چپکا لیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ لوگوں کے پاس ذرا تو کامن سینس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، اگر قرآن کے لٹکانے سے ہی سب کچھ ہو جاتا، مسئلے کا حل ہو جاتا، تو چند آیتیں لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک پین ڈرائیو لیں، اس میں پورا قرآن کاپی کر لیں، بلکہ تمام حدیث کی کتابیں جتنی بھی طرح کی دعاؤں کی کتابیں وہ سب بھی آپ اس میں کاپی کر لیں اور اسی پین ڈرائیو کو لٹکا لیں، اس میں تو سب آ گیا، تب تو آپ کے سارے مسئلے اسی سے حل ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور خیر یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ چونکہ میں خود قرآن سے علاج کرتا ہوں، رقیہ شرعیہ، قرآن کی تلاوت سے، میں لوگوں کو تعویذیں نہیں دیتا ہوں، بلکہ اگر میرے پاس لوگ آتے ہیں تو پہلے میں ان کی قرآن و حدیث کے حوالے سے اصلاح کرتا ہوں، حرام اور حلال علاج کی تمیز بتاتا ہوں، حرام اور حلال علاج کرنے والوں کی پہچان بتاتا ہوں، تعویذوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اور جو لوگ، چونکہ زیادہ تر لوگ میرے پاس تعویذیں لٹکا کے ہی آتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی تک 7-8 ہزار سے زیادہ ہی مریضوں کا علاج کیا الحمدللہ، اور چونکہ ہر جگہ اسی طرح کے علاج کرنے والے عموماً ملتے ہیں ہر گلی کوچے میں، جو کہ تعویذیں ہی دیتے ہیں علاج کے نام پہ، تو لوگ اکثر عموماً تعویذیں لٹکا کے ہی آتے ہیں۔ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جس نے بھی آپ کو تعویذ دی تھی اس نے کہا تھا کہ آپ اس کو پہن کے ٹوائلٹ نہیں جائیں یا ناپاکی کی حالت میں ہٹا لیں؟ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ نہیں انہوں نے منع کیا تھا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کی نیت ہے، اس میں اللہ کا کلام ہے، اب کیا لکھا ہے الگ بات ہے، آپ کی نیت تو یہی ہے۔ اب آپ اس کو لے کر کے، یعنی قرآن کو لے کر کے ٹوائلٹ جا رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی زبردست بے حرمتی کر رہے ہیں۔ پھر آپ اس ناپاکی کی حالت میں لٹکائے ہوئے ہیں تو بھی زبردست بے حرمتی ہے۔ پھر انسان گناہ کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے رہتا ہے، آپ تعویذوں کو لٹکا کر کے اس طرح کے گناہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی نیت ہے کہ اس میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام قرآن لٹکا کر کے آپ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اس کے بعد غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جھوٹ بول کر کے بزنس ڈیل کر رہے ہیں، سود خوری کی جا رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے کسی سے، گالی گلوچ کیے جا رہے ہیں، یہ تمام حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ مطلب انسان تو گناہ کا پتلا، کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ پھر سانگز لوگ سن رہے ہیں، بیہودہ موویز دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور کیا تعویذیں لٹکا کر کے۔ تو مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے قرآن کی کلام کی زبردست قسم سے بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت اگر انہیں کوئی بات کرنی ہے تو وہ قرآن کو احترام کے ساتھ بند کر کے کنارے رکھ دیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھتے یا ٹچ کرتے کوئی نازیبا الفاظ منہ سے نہ نکل جائیں، بس اللہ کے کلام کی اتنی
اتنا رسپیکٹ لوگ کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں۔ اب وہی لوگ ہوتے ہیں لا علمی میں، کوئی بھی مولوی مولانا ٹائپ کا آدمی دے دیتا ہے کچھ بھی، ان کو لگتا ہے یہ تو دین کا اس کو تمام علم ہے، اس نے قرآن کی آیت دی، اس کو لٹکا سکتے ہیں، پھر جو چاہو کرو۔ اس وقت ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا ہے، یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ بھی تو قرآن ہے، تو پھر میں سے کیوں لٹکاؤں، لٹکا کر کے اتنا جو ہر انسان سے گناہ ہوتا ہی ہے، پھر ٹوائلٹ جانا سے لٹکا کر کے، یہ سب کیا حرکتیں ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ کہ تعویذ کے ذریعے سے قرآن کی زبردست بے حرمتی کرائی جا رہی ہے، ایون وہ بھی افسوس کہ مسلمانوں کے ذریعے سے ہی کرائی جا رہی ہے۔ اور لا علمی کا عالم مسلمانوں کا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت کم مسلمان ہیں جو کہ تعویذیں نہیں لٹکاتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے گلے میں بازو میں تعویذیں لٹکی ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔ ایک تو علم کچھ رہتا ہے نہیں زیادہ تر مسلمانوں کو، سنی سنائی باتوں کے مطابق چلتے ہیں، اور کوئی بھی حلیت سے جو مولانا لگے ان کو مان لیتے ہیں، اس کے پاس دین کا سارا علم ہوگا، کوئی بھی بات کہتا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے مان کر کے جو بھی عمل کرے سب وہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ خیر، پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کیا؟ ایک تو سمجھ میں آ گیا اس بات سے کہ اس سے قرآن کی زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس کو لٹکانے کا کسی طرح کا کوئی جواز ہے ہی نہیں، پوری طرح سے حرام ہے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے کیا دلیل سے؟ یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے رسول نے سب سے بیعت کی، آخر میں جو شخص تھا اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے اور آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم نے اپنے بازو میں تعویذ باندھا ہوا ہے، اسے تم جب تک باندھے رہو گے تب تک تم دائرہ اسلام میں آ ہی نہیں سکتے۔ تب اس بندے نے اس تعویذ کو کھول کر کے پھینک دیا۔ تب اللہ کے رسول نے سے بیعت کیا اور فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا غور سے سنیں، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب شرک وہ گناہ ہے جس کا اللہ قرآن فرماتا ہے کہ شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، مطلب جب تک آپ زندہ اپنے توبہ کر لیا اللہ ضرور معاف کر دے گا ہر تمام گناہوں کو، لیکن بنا توبہ کے موت ہو گئی جہنم ہمیشہ کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب لوگوں کو اس حدیث کا علم نہیں ہے، لا علمی میں لوگوں نے تعویذ کو لٹکا لیا، تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، چونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارمدار نیت پر ہے، تو اب اس کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ عمل کرنا شرک ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ لیکن اگر کسی کو اب یہ باتیں پتہ چل گئی، یہ میری بات تو ہے نہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ تعویذ کو لٹکانا چاہیے، نہیں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچا رہا ہوں، میں ریفرنس بھی دے رہا ہوں، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، تو پھر معاملہ یہ ختم ہو جاتا ہے، تعویذ بالکل بھی نہیں لٹکانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے جو کہ مستدرک حاکم اور مسند احمد کی حدیث ہے، یہ بھی اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کا مطلب پورا نہ کرے، انہوں نے صاف طور پہ بد دعا کر دی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا، اس نے اپنے دھاگے میں کڑا اپنے ہاتھ میں کڑا باندھا ہوا تھا، تو اللہ کے وسلم یہ کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نظر بد نہ ہو یا پھر میں بیمار نہ پڑوں، تو اللہ کے وسلم فرمایا کہ اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو تمہاری کبھی نجات نہیں ہوگی۔ یہ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، یہ بات اپنے آپ میں کافی ہے، پھر کوئی بھی مسلمان کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ تعویذ لٹکائے۔ لیکن خیر، ایک اور روایت ہے، وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا اگر میں تریاق یعنی کہ مطلب اس دور میں بنایا جاتا ہوگا، اس میں سانپوں کا گوشت اور شراب ملی ہوتی تھی، تو اگر میں تریاق پیوں، تعویذ لٹکاؤں اور شاعری کروں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب مجھے حق و ناحق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بات اتنی سخت ہے، صاف طور پہ کہہ دیا گیا کہ اگر میں اس طرح کی چیزیں استعمال کروں، تریاق مطلب اس دور میں جو بنایا جاتا ہے جس میں سانپ کا گوشت اور شراب ملی ہوتی تھی، اور تعویذ لٹکاؤں اور شاعری کروں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب مجھے حق و ناحق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تعویذ کا بھی یہاں پر ذکر آ گیا، اور پھر شاعری، تو شاعری میں یہ بات واضح کر دوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی، شاعری میں کہ جو جائز کلمات ہیں، اسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، مطلب اس طرح کہ اس میں کوئی فحاشیت اور یانیت شرکیہ باتیں نہیں ہیں، تو اس حد تک اس کی اجازت دی گئی ہے، جیسے اور بھی روایات ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جس شاعری کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں وہ شاعری مراد ہوگی جو کہ اللہ کے رسول نے اسپیشلی منع کر دیا ہے، جس میں بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر فحاشیت والی باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی۔ خیر، تو ان حدیثوں سے جو بات واضح ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ تعویذ کا لٹکانا پوری طرح سے شرک ہے، پوری طرح سے حرام ہے۔ ایک تو اس کو لٹکانے سے قرآن کی زبردست بے حرمتی ہے، کوئی ریزن نہیں۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی کہہ نہیں قرآن سے بنایا گیا تعویذ تو لٹکا سکتے ہیں، اس سے کوئی دقت نہیں ہے،
تو پھر وہی بات ہے کہ اس کے سامنے قرآن اللہ کے رسول کا فرمان لا کے رکھ دیا گیا اور اس نے اس فرمان کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، یہ کہہ کے کہ نہیں میرا دماغ زیادہ تیز چلتا ہے، میرا لاجک زیادہ صحیح ہے۔ یا بہت بار تو مطلب میرے ساتھ بھی ہوا ہے، جیسے کہ میں نے لوگوں کو یہ حدیثیں سنا دی اور لاجیکلی بھی سمجھا دیا کہ آپ اس کو پہن کے آتے ہیں ٹوائلٹ، قرآن کی بحرمتی وغیرہ تمام چیزیں سمجھا دی میں نے۔ اس کے بعد بھی لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں اصل میں یہ تعویذ نہ فلاں میں نے مزار سے میں لے کر کے آیا تھا، ٹھیک۔ پھر کچھ لوگ نہیں وہ تو فلاں بڑے مولانا نے یہ دیا تھا، یا پھر وہ حضرت جی نے یہ تعویذ مجھے دیا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دوسری طرف آپ کے حضرت جی مزار کے مجاور کی، آپ کے مولانا کی بات ہے، آپ کے بڑے مولانا کی بات ہے، اور دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، آپ کس کی بات لیں گے؟ تو لوگ اس سے کیا کہ نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تب پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تب پھر آپ کو اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں نا، یہ کوئی میری اپنی بات تو نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کے رسول کی بات حدیث سنائی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا نے یہ دیا ہے، فلاں حضرت جی نے یہ دیا ہے، فلاں حضرت جی نے اسے صحیح قرار دیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ لگتا ہے آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ معنی آپ کے حضرت جی اور مولانا ہی رکھتے ہیں، تب نہ ان کے اللہ کے رسول کی بات بھی آگے، لیکن آپ کا دل نہیں مان رہا کہ تعویذ ہٹا دیں، آپ کو لگتا ہے اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ خیر، جبکہ اللہ کے رسول نے بد دعا کر دی ہے، جو اس تعویذ لٹکائے اللہ اس کا مطلب پورا نہ کرے۔ بہرحال ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر لوگ کیوں تعویذ دیتے ہیں؟ اکثر تو مسلمان لٹکا لیتے ہیں لا علمی میں، ان کو لگتا ہے دینے والا دین کا بہت بڑا عالم ہے، تو پھر وہ غلط چیزیں کیوں دے گا؟ تو آپ کو تو اب تو یہ واضح ہو گیا کہ چاہے وہ قرآن سے بنائے گا تعویذ ہو کچھ بھی ہو، بالکل نہیں لٹکانا چاہیے۔ خیر، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، جائز علاج کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا سورہ فلق اور ناس دے کر کے، جبریل امین نے نہ اس کی تعویذ بنائی، نہ پلیتا بنایا، نہ نقش بنایا، انہوں نے اس کی تلاوت کی، تب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دی۔ جو اللہ نے علاج اللہ نے سکھایا جبریل امین کے ذریعے اللہ کے رسول کا علاج کروا کے، وہ قرآن کی تلاوت کر کے علاج کرنا ہے، کہ تعویذیں لٹکا کر کے علاج کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ملتا ہے۔ یہ واقعہ اپنے آپ میں کافی ہے امت کے ہر عام و خاص کے لیے، چاہے وہ عالم ہو یا کم علم والا بندہ ہو، جو اس واقعے کو جانتا ہے وہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ کیسے اللہ نے علاج کرنے کا طریقہ سکھایا، یعنی قرآن کی تلاوت کر کے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی کہے نہیں تعویذ لٹکا سکتے ہیں، تو یہ ہو گیا اس کی زبردستی کی ضد اور کچھ نہیں۔ بلکہ افسوس کی بات ہے، بہت سارے لوگ تو کیا کرتے ہیں، ایسا بے شمار ہوا ہے، میرے مطلب پیشنٹس نے یہ باتیں کہی ہیں مجھے، کہ تاکہ اولاد آسانی سے ہو جائے، ڈیلیوری ایزلی ہو جائے، تو لوگ تعویذیں لکھ کر کے دیتے ہیں، کہاں باندھنے کے لیے؟ ران میں، یعنی تھائی میں، کہ خاتون اس کو اپنے تھائی میں ران میں باندھ لے، یا کمر میں تعویذ باندھ لے۔ مطلب یہ کیا حرکت ہے؟ لوگ باندھ بھی لیتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ کہ لوگ باندھ لیتے ہیں اس کو۔ مسلمانوں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ لوگ اندھی تقلید میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی مولوی ٹائپ آدمی ان سے کچھ بھی کرنے کو کیا وہ سب کچھ کر کے گزر جاتے ہیں۔ مطلب کیا لا علمی کا عالم ہے، افسوس کی بات ہے، اسی لیے تو یہ حالت ہے کہ ہر جگہ ہم لوگ مار کھا رہے ہیں۔ خیر، تو اس واقعے سے سمجھ میں آ گیا کہ علاج کرنا کیسے، قرآن کی تلاوت کر کے۔ جس سے بھی علاج کریں وہ قرآن اونچی آواز سے پڑھے، بس وہی صحیح علاج کر رہے ہیں۔ باقی تعویذ وغیرہ یہ پوری طرح سے حرام ہے، سمجھ جائیں کہ یہ دینے والا خود جادوگر ہے۔ اب آپ کہیں گے جادوگر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو خیر، جو لوگ بھی تعویذیں دیتے ہیں اس کا مقصد میں شارٹ میں بتا دوں، اتنا وقت نہیں یہاں پر کہ میں حلال اور حرام علاج کی تعریف بیان کروں، یہاں پر ہے کہ میں بس تعویذ سے متعلق ہی بات کر رہا ہوں، لیکن اتنا ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ آخر لوگ دیتے ہی کیوں ہیں تعویذ۔ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ بھی سحر کرتے ہیں کسی پر، تو سحر بھی کر کے اپنے موکل ہیں، جن شیطان خبیثوں کو ہی بھیجتے ہیں سحر کے افیکٹو کرنے کے لیے۔ ایٹ لیسٹ 95% سحر میں جن شیطان خبیث کو بھیجا ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بھی کوئی جن یا شیطان یا خبیث کسی کے پیچھے پڑ جائے، چاہے کسی بات کا بدلہ لینے یا محبت کی وجہ سے وہ گھر میں رہتا اور وہی تنگ کر رہا ہو، یہی سب بیسیکلی ریزن ہوتے ہیں۔ تو تعویذ سے کیا ہوتا ہے نا کہ تعویذ وہی لوگ دیتے ہیں، دو طرح کے لوگ دیتے ہیں۔ ایک تو جنہوں نے کسی طرح کا عمل نہیں کیا ہوا، ٹھیک، وہ بس کہیں سے اس طرح کی کتابیں آتے ہیں، اس میں قرآن کے الگ الگ صورتوں کے نقش بنے ہوتے ہیں، اسی سے دیکھ کر کے کاپی کر کے تعویذ بنا کر کے دے دیتے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے کم لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ تعویذ کیوں دیتے ہیں ایکچوئل میں، زیادہ تر مولوی مولانا، اصل میں نا تعویذ ایک ذریعہ اپنے موکلوں کو بھیجنے کا۔ تعویذ اپنے موکل، یعنی موکل کیا ہوتا ہے؟ موکل ہوتا ہے کہ لوگ جن شیطان خبیث کو، جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں، عمل کیے رہتے ہیں۔ دیکھیں جادو سحر قرآن کے مطابق کفر ہے، کرنا حرام ہے، کرنا کروانا حرام ہے۔ تو مسلمانوں میں سے جو لوگ جادو سیکھتے ہیں، جادو کا نام بدل کر کے انہوں نے عمل کرنا رکھ دیا ہے، سفلی عمل ہے، حمزات کا عمل ہے، جنات کا عمل ہے، شیطان کا عمل ہے، خبیث کا عمل ہے، شیخ صدوں کا عمل ہے، بہت سارا عمل، جتنے بھی عمل ہیں سب کے سب قرآن کے مطابق کفر ہیں۔
کرنے کا مقصد ہوتا ہے جس کا عمل کیا جا رہا ہے اس کو راضی کرنا. شیطان و خبیث و جنات کو راضی کرنے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے, بڑے بڑے گناہ کے کام کرنے ہوتے ہیں, ان کی بڑائی کے لیے شرکیہ شیطانی منتر پڑھنے ہوتے ہیں, 40 دن 70 دن جس بھی دن کا عمل ہے اتنا لگاتار کرنا ہوتا ہے, تبھی وہ شیطان خبیث جنات شیخ صدو راضی ہوتا ہے اور ایسے عمل کے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور اسی کو جس کو عامل عمل کے بعد اپنے لیے ایگری کراتا ہے عاملوں سے, اس کا تعارف وہ موکل کے نام سے کراتا ہے. چونکہ وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں میرے پاس شیطان و خبیث ہے, تو لوگ تو پہلے اعتراض کریں آپ مسلمانوں کے شیطان و خبیث سے کام لیتے ہیں, تو موکل کا لفظ اسی لیے دھوکہ دینے کا استعمال کرتے ہیں. ورنہ موکل کے نام سے قرآن حدیث میں کوئی بھی ایسی مخلوق کا کوئی ذکر نہیں جس کا جو موکل ہو. موکل نام سے کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. موکل کا لفظی معنی ہوتا ہے وکیل, جس کی وکالت کے اس کو موکل کہتے ہیں. خیر, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اسی موکل یعنی اپنے شیطان خبیث کے ذریعے سے جادو بھی کرتے ہیں, جادو کا پتہ بھی لگاتے ہیں کسی میں کچھ ہے کہ نہیں. اور یہ میں اپنے کسی دوسرے آڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ جو حرام علاج کرنے کی اصل پہچان کیا کیا ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے. خیر, ابھی تو صرف تعویذ کا ایکسپلین کر رہا ہوں. بہرحال, اور اسی موکل کے ذریعے سے وہ کارڈ بھی کرتے ہیں جادو وغیرہ کا. وہ کیا کرتے ہیں, جیسے تعویذ دیے, تعویذ ایک ذریعہ ہوتا ہے اپنے موکل یا اپنے شیطان خبیثوں کو بھیجنے کا. اب کسی کے ساتھ کوئی شیطان اس کو پریشان کر رہا ہے, تعویذ میں شیطان بھیجا گیا, تعویذ والا شیطان پریشان کرنے, شیطان سے کہتا ہے کہ مجھے بھیجا گیا تم اس کو سر میں درد نہیں کراؤ. اب اگر وہ پریشان کرنے والا زیادہ اسٹرانگ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن کئی بار معاہدہ ہو جاتا ہے. معاہدہ یہ ہوتا ہے پریشان کرنے میں شیطان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, تعویذ والے شیطان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سر کا درد کچھ دن چھوڑ دوں گا, کچھ دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر وہ کہتا ہے سر کا درد تو میں چھوڑ دوں گا, تو سر میں جو درد وہ کر رہا تھا وہ چھوڑ دے گا, تو وہ تکلیف ختم. لیکن اس کے بعد میں وہ کہے گا کہ پھر میں یہ کروں گا کہ ان کا پورا بزنس ختم کر دوں گا, ان لوگوں میں ڈیورس کروا دوں گا, یا ان کے یہاں اولاد نہیں ہونے دوں گا, یا ان کے یہاں فلاں بچی کو قبضہ کروں, ان سے کبھی شادی نہیں ہونے دوں گا. وہ الگ الگ مشن لے گا, ایک آدھ پرابلم ہلکا سالو ہو جائے گا, شاید دب جائے گا, پر ایسے حرام اور شرک علاج میں پھنسنے کے بعد 80% معاملات میں پھر لوگ دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو مین یہی رہتا ہے تعویذوں میں, اور کچھ نہیں رہتا ہے. خیر, اب بہت بار تو لوگوں کو میں نے تعویذیں کھول کھول کے دیکھا, اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں. بہت سارے میں تو حروف اور نمبرز رہتے ہیں, الگ الگ باکس میں نمبرز لکھے رہتے ہیں. اب لوگوں کو لا علمی اتنا کہ کوئی بھی کہہ نہیں یہ تو قرآن سے ایسے نقش بنایا جاتا ہے. قرآن حدیث میں کہاں پر ایسا دیا گیا کہ اس طرح سے قرآن سے اس سورہ کا یہ نقش ہے, فلاں سورہ کا وہ نقش ہے. جب الگ سمجھ رہا ہے کہ دو چیزوں کی گارنٹی دے گی, تیسری چیز کوئی کہاں سے ملا دیتا ہے دین میں بنا جانے. اس کی اوریجن کہاں سے ہے؟ یہ جو نقش نمبر ہے یہ دراصل یہودیوں کا سب سے خطرناک جادو ہے, قبالہ. اسی کا ایک برانچ ہے کیمیا. کیمیا میں ہے کہ ہر حروف کا ایک ویلیو مانا گیا, جیسے الف کا 1, با کا 2, تا کا 3, اس طرح سے, اور اسی حساب سے وہ لوگ کیلکولیشن کر کے, جو کہ شیطانی علم ہے, اور اس کے بعد وہ لوگ تعویذ بناتے ہیں. اسلام سے اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ میرے پاس بہت سارے غیر مسلم پیشنٹس بھی ہیں جن کے کسی اگھوری پنڈت تانترک نے ان کو نقش یا تعویذیں دی, اس میں بھی سیم نمبر سسٹم الگ الگ باکس میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جادوئی تعویذ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. لوگ دھوکہ دینے کے کہتے تھے قرآن سے بنایا گیا, ویسا کچھ نہیں. خیر, پھر اس کے بعد کامن سے مسلمان کے پاس ہے نہیں, خود بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے تعویذ میں ایسے نمبر, ایسے لیٹرز, حروف کیوں لکھے گئے ہیں, یہ کیا ہے. دماغ کہاں سے لوگ لگائیں, ان کو لگتا ہے حضرت جی نے عقیدت میں لٹکا لیتے ہیں. خیر, تو اب بہت سارے میں قرآن کی آیت بھی رہتی ہیں, بہت سارے تو بہت ساری بیکار چیزیں بھی لکھی رہتی ہیں. خیر جانے دیں, اتنا وقت نہیں ہے. لیکن تعویذ کے ذریعے سے یہی ہوتا ہے, لوگ اپنے موکل کو بھیجتے ہیں اور پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اسی لیے تعویذ کا لٹکانا پوری طرح سے حرام ہے. جب تک علم نہیں تھا تب تک لوگوں نے لٹکایا, الگ بات ہے. اب علم ہو گیا تو اس سے بالکل توبہ کرنی چاہیے, ورنہ اللہ رسول کا فرمان کلیئر ہے کہ یہ شرک ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ شرک کو ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے. تو پھر اب جان بوجھ کر کے کوئی لٹکائے, وہ سمجھ جائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے نہیں مجھے, میں تو تعویذ کیا سے مجھے فائدہ ہو گیا, میری جاب نہیں لگ رہی تھی, لٹکاتے تھے مجھے جاب مل گئی, گھر میں اولاد نہیں ہوئی تھی, میں تعویذ کو تھائی میں باندھ دیا, ران میں یا پھر کمر میں, اولاد بھی ہو گئی. ٹھیک, اور پھر میں بیمار تھا, کینسر تھا, کچھ بھی تھا, تعویذ میں لٹکایا, بیماریاں دور ہو گئیں. اس کا جواب یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, جب اللہ رسول نے کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا, کاہن اس کو کہتے ہیں جو کہ حرام طریقے سے علاج کرے یا غیب کی بات بتائے, اللہ نے ان کے پاس جانے کو کفر قرار دیا. تو خیر, اللہ رسول نے جو کسی کاہن کے پاس گیا, ان سے کچھ پوچھا, ان کی بات کی تصدیق کی, تو گیا کہ اس میں اللہ دین سے کفر کیا. خیر, تو ایک شخص نے کہا نہیں اللہ کی قسم, جب میں یہودی کاہن کے پاس جاتا ہوں, یعنی ایک تو یہودی یعنی کافر, اوپر سے کاہن, سوری, ہاں, تو جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو پھر جب مجھے درد ہوتا ہے تو وہ جیسے ہاتھ لگاتا ہے میری تکلیف دور ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اس لیے چونکہ شیطان کے چھونے سے تمہیں درد ہوتا ہے, اور وہ کاہن جیسے ہاتھ لگاتا ہے, شیطان اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے, تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے. یعنی ایمان برباد کرنے یہ کیا ہے, شیطانی چال. اس میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں تو ایسے بہت سارے مندر, مزار, سادھو, سنت, حافظ, مولوی, قاری, مولانا, پیر, بابا اور چرچ فادر, پاسٹرز, بھگت, اگھوری مشہور ہیں, جن کے پاس ہے کہ آپ ایک بار چکر لگائیں آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور ایسا ہو بھی جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
کیونکہ بہت بار یہی ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جیسے کسی مسلمان بندے کو جو کہ اسلام دھرم کو فالو کرتا ہو، اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ مندر یا چرچ تو جائیں گے نہیں، اب وہ لوگ اس چیز کو غلط سمجھیں گے. تو اب ہوتا کیا ہے، جب لوگ مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، مشورہ دینے والے کی کمی نہیں ہوتی ہے. کوئی کہے گا اس مولوی کے پاس جاؤ، اس بابا کے پاس جاؤ، اس حضرت جی کے پاس جاؤ، اس پنڈت کے پاس جاؤ، اس اگھوری کے پاس جاؤ. خیر، اب اسی میں سے کوئی یہ کہے گا کہ دیکھیں اب تو پکے مسلمان ہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنا ایسا کریں فلاں مندر میں چلے جائیں. آپ کو یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر آپ جا کر کے ماتھا ٹیکیں. نہیں، آپ ایک ٹورسٹ کے طور پہ گھومنے کے لیے جا سکتے، اس میں کیا دقت ہے؟ تو آپ سوچیں گے ہاں اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے ہاں میں تو جا رہا ہوں، میں تو اللہ پر ایمان پورا پختہ اسٹرانگ ہے. اب آپ گئے مندر، اندر کا گیم تو آپ کو دکھ نہیں رہا، سازشیں. شیطان کیا سوچے گا، جس کو سحر کر کے بھیجا گیا تاکہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو یا آپ کو کوئی کینسر کا مرض ہو جائے وغیرہ وغیرہ، وہ یہ سب پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. اب آپ مندر میں گئے، ہوگا کیا؟ شیطان دیکھے گا کہ ابھی تو میں اس کو دنیاوی نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن اب تو میں اس کی آخرت تباہ کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن میں ہی شیطان نے وعدہ لیا ہے کیا، اس کا مین ٹارگٹ ہم لوگ کو جہنم پہنچانا. وہ کیا کرے گا، آپ کے مندر جاتے سے جو بھی سحر اور برے اثرات ہیں، جو بھی سحر، بیماریاں، رکاوٹیں اس نے ڈال کے رکھی ہے، وہ تمام چیزوں کو لے کر کے باہر نکل جائے گا. اب آپ اس جگہ سے لوٹیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی سحر کی وجہ سے، اولاد ہو گئی. جاب نہیں لگ رہی تھی، جاب لگ گئی. نکاح نہیں ہوا تو نکاح ہو گیا. بیماری تھی وہ دور ہو گئی. آنکھوں سے دکھائی نہیں وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب گارنٹیڈ ہے کہ آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی ہاں فلاں جگہ میں اس میں تو کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے. تو یہ ہوتا ہے شیطانی چال. کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، ایسے ہی سادہ ہی سمپل سے تعویذ اپنے سے کاغذ کالے کپڑے لپیٹ کے دے دیتے، کچھ نہیں لکھتے ویسے ہی. اب اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان دیکھتا ہے کہ تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، تو وہ شرک کروانے کے لیے وہ مائنر پریشانیوں کو چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے کئی بار، تاکہ آپ کو تعویذ میں پورا اور یقین پختہ ہو جائے، آپ سے اچھے سے شرک کروائے اس کے لیے. تو اسی لیے یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے فائدہ ہو گیا نقصان ہو گیا. حرام چیزوں سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. کسی کو بھوک لگے، آپ ڈاگز اینڈ پگز کھا لیں، بھوک مٹ جائے گی، فائدہ ہو گیا، پر وہ تو حرام ہے نا، حلال تو نہیں ہے. اس طرح سے کسی کو فائنینشیل پرابلم ہے، وہ سود خوری کرنے لگے، بینک میں ڈاکے ڈال دے، لوٹ مار مچا دے، فائنینشیل پرابلم اس کی دور ہو جانی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ حلال ہو گیا، حرام ہے. تو فائدہ نقصان نہیں دیکھنا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس پر چلنا ہے. اور افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب لوگوں کو قرآن اور حدیث سے باتیں سمجھا دی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی جب کوئی آگے سے بندہ تعویذ ہٹانے سے توبہ نہیں کرتا ہے، اس کے نزدیک اللہ کے رسول سے زیادہ اس کے پیر، بابا، مولوی، حضرت، حافظ، قاری، مفتی کی باتیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ آخر ان لوگوں کا ایمان آخر ہے کس طرح کا. پھر ان لوگوں کو تو اس طرح سے جھوٹے دعوے کرنے ہی نہیں چاہیے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے انہیں زبردست محبت ہے، اور قرآن کا وہ لوگ ادب و احترام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو صحیح علم دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس تعویذ اس طرح کے تمام شرکیہ کفریہ چیزوں سے کا صحیح علم دے اور اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. امین. اللہ نوز بیسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.